نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورہ طٰہٰ کا 8واں رکوع اور 16ویں پارے کے 17ویں رکوع کا آغاز ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کے کلمات سبقت نہ لے گئے ہوتے، لَكَانَ لِزَامًا، ضرور یہ عذاب ان سے چپک جاتا۔ مراد یہ کہ اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو فوراً سارے ظالم اور گناہگار ہلاک کر دیے جاتے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت موجود ہے، وہ وقت آئے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کی سزا ملنی ہے۔ فاصبر، اے محبوب آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو یہ کافر کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کیجئے۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے یعنی نماز فجر ادا کیجئے۔ وقبل غروبها، اور غروب سے پہلے یعنی عصر ادا کیجئے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں یعنی مغرب اور عشاء ادا کیجئے۔ فسبح، پس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں اللہ کو یاد کیجئے۔ دن کے کنارے سے مراد زوال کے بعد کا وقت ہے، جب سورج ڈھلتا ہے، یعنی ظہر کی نماز، کہ دن کے دو حصے ہیں، ایک صبح کا وقت ہے، ایک شام کا وقت ہے، اور بیچ میں ظہر کی نماز ہے جو دونوں کناروں سے وہ ٹچ ہے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، ان قریب محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ طٰہٰ میں آپ کا رب آپ کو اے محبوب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو اس کا اظہار بھی ہے۔ دوسری بات کہ جب کسی پر غم کی کیفیات طاری ہوں تو وہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالی اس کو ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے اور اسے چین و سکون ملتا ہے۔ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ نمازوں میں چین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے چین و سکون پاتے، اور ہم کیسے نادان ہیں کہ گناہ کر کے فحاشی اور ریانی میں مبتلا ہو کر کھیل کود اور پکنک کے پوائنٹ پر جا کر ہم سمجھتے ہیں ہمیں سکون مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ارشاد فرمایا والا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان کافروں کو ہم نے جو مال دیا ہے ان مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، یعنی اسے دیکھ کر حیرت مت کرنا۔ جو گناہگار ہے یا کافر ہے اس کے مال و دولت پر رشک نہیں کرنا چاہیے، اسے ایسی نگاہوں سے نہ دیکھیں کہ جس سے وہ محسوس کرے کہ غریب مسلمان اس سے متاثر ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کی تازگی ہے۔ لنفتنہم فیہ، یہ اس لیے تاکہ ہم انہیں اس کے ذریعے آزمائیں۔ جتنا مال زیادہ ہوگا گناہگار زیادہ گناہ کرے گا، اس لیے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہے اس کے لیے تو مال نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور جو گناہگار ہے اس کے لیے مال بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی زحمت ہے، کیونکہ
اگر غریب ہے تو گناہ کم کرے گا، کئی مرتبہ وہ گناہ کی خواہش کرے گا لیکن گناہ نہیں کر سکے گا. اور ایسا شخص جتنا مالدار زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ سرکش، متکبر، مغرور اور گناہگار ہوگا. اور یہ ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا دیا ہوا رزق وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ جنتی رزق ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو اے محبوب نماز کا حکم دیجیے. حضور تو نماز کا حکم دیتے ہی ہیں. ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دینا کتنا اہم ہے. کوشش کریں کہ ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے اور فحاشی اور یعنی ختم ہو اور سب نمازی اور پرہیزگار بن جائیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر ثابت قدم رہیں. یہ نہیں کہ کبھی جوش میں آ کے نماز ہم لوگ پڑھ لیں، بلکہ پابندی کے ساتھ اسی پر قائم و دائم رہیں. لا نسألک رزقا، اے سننے والے ہر شخص سے خطاب ہے، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کما کر ہمیں دو. نحن نرزقک، ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں. تو جب ہم روزی دینے والے ہیں تو ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بہتر بناؤ اور ہماری فرمانبرداری کرو. والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام صرف تقوی والوں کے لیے ہے، جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. وقالوا، اور وہ بولے کافر، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، ہمارے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ہزاروں نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ روشن نشانی نہ آئی کہ جو پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، کہ نبی آخر الزماں کا جو ذکر توریت انجیل میں زبور میں تھا، جو قرآن پاک کا ذکر توریت انجیل زبور میں تھا، حضور کا آنا ہی بہت بڑی نشانی ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم حضور کی آمد سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا، ضرور وہ کہتے، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کیوں ہم پر تو نے رسول کو نہ بھیجا. یعنی اگر رسول نہ آتا تو مر کر وہ یہی کہتے کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آیا. فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تو ضرور ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے ذلت اور رسوائی سے پہلے. اس وقت وہ کہتے، لہذا ان کا یہ عذر ختم کر دیا گیا، انہیں ہدایت کی باتیں بتا دی گئیں، اب عمل نہ کر کے وہ خود اپنا نقصان کریں گے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کل متربص، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے. کافر مسلمانوں کی شکست کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان کافروں کی تباہی کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی فتح کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی جنت میں جانے والے کام کر کے جنت میں جانے کا انتظار کر رہا ہے، اور کوئی جہنم والے کام کر کے جہنم میں جانے کا انتظار کر رہا ہے. فتربصوا، بس تم انتظار کرتے رہو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. جنتی لوگ کون ہیں، نجات پانے والے کون ہیں. اے کافروں، اے گناہگاروں، تم ان قریب کل بروز قیامت جان لو گے